سے ان کے زبان سے گندگیاں، خباثتیں، عداوتیں نکل چکی ہیں. ان لوگوں نے واضح طور پہ بیان کر دیا ہے. لیکن رب کائنات اگلی کڑی میں ارشاد فرماتا ہے وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے دلوں میں اس وقت چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے. قد بینا لکم الآیات، ہم نے علامتیں، پہچان اور نشان بتا دیے ہیں. ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل والے ہو، اگر سوچ و فکر رکھتے ہو. تم دیکھو، اللہ گواہ ہے، تہذیب و تمدن اور اخلاقیات و جمیع امور اگر کفر نے سیکھا ہے تو اسلام اور مسلمانوں سے. لیکن پھر بھی انہوں نے بدماشی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی کمی نہیں چھوڑی. میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، آج حقیقت ہے کہ دشمن ہمارے سامنے ہے، لیکن ہماری بہنیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بچے ہیں. ہمیں کرنا کیا ہے وہ میں بتا رہا ہوں. کیا کردار اپنے رسول کے دفاع میں کرنا ہے. ہمارے گود میں، ہماری بہنوں کی گود میں، ہماری بہنوں کے سامنے، گھروں میں، میری بہنوں تمہارے سامنے، تمہارے ہاتھوں کے بیچ میں، تمہارے گود میں ایک مسلمان بچہ آتا ہے، ایک مسلمان بچہ آتا ہے. اسے تمہیں کیا سکھانا ہے، اسے تمہیں کیا بتانا ہے. لیکن ہم کیا اختیار کیے ہوئے ہیں، ہم کیا اختیار کیے ہوئے ہیں. اور اس سے پہلے اٹھا کر کے تواریخ کو دیکھو. اسلام اور مسلمانوں کی بیٹیوں نے، اسلام کی شہزادیوں نے، ناز و نعمت میں پلنے والی بچیوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے. گھروں میں رہنا دشوار ہو گیا، قبیلوں کے بیچ میں سانس لینا مشکل ہو گیا. آئیں چند واقعات آپ لوگوں کے سامنے. میری بہنوں، تمہاری بہنوں میں سے اور تمہاری ہی ماؤں میں سے کچھ مائیں ایسی ہیں کہ جن کے واقعات میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ام المومنین، امہات المسلمین رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہا، مکہ کے اندر ابو سفیان کفر، ظلم و ستم کا کمانڈر کے گھر میں پیدا ہوتی ہیں اور شادی ہوتی ہے عبید اللہ بن جہش سے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیرا بھائی ہے، پھوپھی کا بیٹا ہے. اس کے بعد اسلام قبول کرتی ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتی ہیں. دونوں میاں بیوی اسلام قبول کرتے ہیں. مدینے کے اندر، مکے کے اندر یہ بات پھیل جاتی ہے کہ فلاں فلاں مسلمان تھے، اب اور فلاں فلاں مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی. ظلم و ستم تیز ہوتا جاتا ہے. آخر کار مسلمانوں کا سانس لینا مکے کے وادی میں دشوار ہو جاتا ہے. آرڈر ہوتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مکہ کی گلیاں اور مکہ کی سرزمین مسلمانوں کے لیے تنگ ہو چکی ہے، اس لیے تم سب ہجرت کر جاؤ حبشہ کی طرف. عثمان بن عفان اپنی بیوی، داماد رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ اور چند حضرات اپنی بیویوں کے ساتھ اور چند اشخاص بغیر اہل و عیال کے مکہ سے حبشہ کی طرف چلے جاتے ہیں. کن لوگوں کو چھوڑتے ہیں؟ اپنے گھر کو چھوڑتے ہیں، اپنے در و دیوار کو چھوڑتے ہیں، اپنے گاؤں کو چھوڑتے ہیں، اپنے والدین کو چھوڑتے ہیں، اپنے اعزاء و اقارب کو چھوڑتے ہیں. آج
یہ کفر کی جرات نہیں ہو سکتی تھی کہ امام کائنات کے شان میں یہ گستاخی کرے. لیکن حقیقت کیا ہے؟ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں یہود و نصارہ کے ایجنٹ بنے. یہی سچائی ہے. ایجنٹ بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ان کی باتیں لا کر باتوں میں پھیلائے. نہیں، مسلمان بہنوں اور مسلمان بھائیوں، اپنے شکل و صورت کو دیکھو، اپنے کردار کو دیکھو اور اسلامی تعلیم کو دیکھو. یہ ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان ایک آرڈر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملتا ہے. اسلام پہلے قبول کیا اور ظلم و ستم سہتے رہے. جب ایک حکم محمد رسول اللہ کا ہوا تو سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا. اعزا واقارب، بھائی بہن، ماں باپ، گھر و دیوار، ملک، سب کچھ چھوڑ دیا. آج تو مسلمان بہنوں سے بیوٹی پارلر میں چھوٹ رہا ہے. یہ سازش ہے یہودیوں کی. بتاؤ، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف اسلام کو اور امام کائنات کو وہی گالیاں دیتے ہیں، وہی بدنما داغ لگاتے ہیں، تو یہ ہمارا قصور ہوگا. حقیقت یہ ہے چور کو اپنے گھر میں گھسنے کے لیے ہم نے خود دروازے دیے، ورنہ کسی کافر کو جرات نہیں ہوتی. یاد تو کرو. میں سوال پوچھتا ہوں اپنے بہنوں سے، محمد رسول اللہ کے زمانے میں بھی گستاخیاں کی تھی لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، لیکن ان کا انجام تاریخوں میں نہیں پڑھا. غزوہ بدر ہے، ایک طرف لشکر آیا ہوا ہے ہزاروں کی تعداد میں، ایک طرف 313 314 17 کی تعداد. اللہ گواہ ہے کچھ ایسے ہیں جن کے پیٹ پہ پتھر بتا ہوا ہے، ہاتھ میں تلواریں نہیں، کھجور کی ٹہنیاں لیے ہوئے ہیں، سواریاں نہیں، پیر میں جوتے چپل نہیں، بدن پہ کپڑے بھی نہیں ہیں. لیکن تمنا کیا ہے؟ اسلام اور اسلام لانے والے کی عزت بالا و برتر ہونی چاہیے. دو نوجوان بچے آتے ہیں، ایک صحابی کے پاس پوچھتے ہیں، چچا جان، خیال کرو اس جملے کو جو میں جس کا ترجمہ کر رہا ہوں. چچا جان، محمد رسول اللہ نے تو صف بنا دی، یہاں تک کہہ دیا جب تک میں نہیں کہوں گا حملہ نہ کرنا. ہم سب جان گئے پابند ہیں، لڑائی بھی شروع ہو چکی ہے. لیکن چچا جان یہ تو بتاؤ، جن کی شریعت کو ہم اپنے جان و مال سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اور جن کی عزت کو ہم ساری دنیا کی عزت سے بھی بہتر سمجھتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان میں گستاخیاں کرنے والا ابو جہل وہ کون سا ہے؟ راوی بتاتے ہیں، صحابی بتاتے ہیں، میری انگلی اٹھی ابو جہل کی طرف اشارے کے لیے، ابھی انگلی واپس بھی نہیں آئی تھی کہ دو نوجوان سبوں میں سے جو پوچھ رہے تھے آگے بڑھے تلواروں کو لے کر کے میں نے دیکھا وہ چند منٹوں میں واپس آ رہے ہیں. ان کے تلوار سے ابو جہل کا کٹا ہوا گردن اور اس کے جسم کا خون ٹپک رہا ہے. کن ماؤں نے تعلیم دی تھی؟ یہ کس کے جگر کے گوشے تھے جن کے سینوں میں رسول اللہ کو گالی دینے والے کے خلاف شعلے بھڑک رہے تھے؟ بہنوں، میں تم سے پوچھتا ہوں، کیا تم نے بھی کبھی اپنے کوکھ سے پیدا ہونے والے، جنم ہونے والے بچے کو رسول اللہ کی شان بتائی جو شافیہ محضر ہیں، محشر ہیں، اور جو حوض کوثر پہ مسلمانوں کے انتظار کرنے والوں میں سے ہیں؟ بتایا؟